یہ بات ہے دسمبر 2010 کی کہ جب کورٹ نے فائنلی آسیہ بی بی کو گستاخی رسول کے کیس کے اندر سزائے موت سنا دی تھی۔ ایک ایسا وقت جب کسی پاکستانی میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ بلاسفیمی کے اس لاء کو چیلنج کر سکتا، وہ لاء جس کی نہ تو کوئی پراپر ڈیفینیشن ہے اور نہ ہی اس کی باؤنڈری کا کوئی پراپر تعین ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ بلاسفیمی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر ون مین سٹوڈ اپ، جس کا نام تھا سلمان تاثیر، جو کہ اس وقت گورنر پنجاب تھے۔ سلمان تاثیر نے اوپنلی تمام پلیٹ فارمز کے اوپر آسیہ بی بی کو سپورٹ کیا اور کوسچنز ریز کیے، چاہے وہ میڈیا تھا، چاہے وہ عدالت تھی، چاہے وہ پارلیمنٹ تھی، تمام پلیٹ فارمز کے اوپر اوپنلی اس بلاسفیمی کے جو لاء ہے اس کو چیلنج کیا اور اس کو اوپنلی ڈسکس کیا۔ تو پھر ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سٹینڈ کے کچھ ہی ہفتے کے بعد 4 جنوری 2011 کو ایک دن جب سلمان تاثیر اپنے ایک دوست کے ساتھ اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ کے ایک ریسٹورنٹ جس کا نام ٹیبل ٹاک تھا، وہاں سے لنچ کر کے باہر آتے ہیں اور پھر وہ ایک دکان سے ایک نیوز میگزین خریدتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اپنی گاڑی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو سیکیورٹی پروٹوکول تھا جس میں 5 پولیس والے تھے، ان میں سے ایک جس کا نام ممتاز قادری تھا، وہ اپنے AK-47 سے سلمان تاثیر کو 28 گولیاں مارتا ہے۔ ایز اے رزلٹ ان کی وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ممتاز قادری اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے ان پولیس والوں کے حوالے جو کہ باقی وہاں پہ پولیس مین تھے، اور اس کے بعد جب میڈیا وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے میڈیا کو کہتا ہے کہ میں نے سلمان تاثیر کو گستاخی رسول کی وجہ سے مارا ہے اور اس کے اوپر مجھے فخر ہے کیونکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو جہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر لوگ ایسی ایکٹیویٹی کی مذمت کرتے اور ممتاز قادری کو ایک جنونی پاگل کہتے، شدت پسند کہتے، لیکن پاکستان میں بالکل اس کے الٹ ہوا کہ جب اس نے یہ قتل کیا تو اس کے فوراً بعد جو ہے تمام جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ اس کی سپورٹ میں باہر نکل آئیں، اس کو ایک جشن منایا جانے لگا، مٹھائیاں بانٹی جانے لگیں، اور جو سوشل میڈیا تھا وہاں پر کیا ان پڑھ کیا پڑھے لکھے تمام لوگوں نے وہاں پہ ایک ٹرینڈ سٹارٹ کیا جس کے اندر اس کو اسلام کا مجاہد بتایا جا رہا تھا، اور لوگ جو تھے اس کی آزادی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کو جیل سے رہا کیا جائے۔ اور جو دوسری طرف سچویشن تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ جو سلمان تاثیر کا جنازہ تھا وہ کوئی پڑھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ جو مفتی صاحبان تھے ہمارے کنٹریز کے، ان کی طرف سے فتویٰ تھا کہ سلمان تاثیر جو ہے اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھنا حرام ہے۔ تو ایسی سچویشن میں پیپلز پارٹی کے ان کے اپنے ہی رکن افضل چشتی صاحب، انہوں نے ہمت کی، آگے بڑھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور بعد میں جو تھے وہ جنازہ پڑھانے کے بعد ملک سے فرار ہو گئے۔ اس جنازے میں نہ تو صدر زرداری نے شرکت کی، نہ ہی آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے شرکت کی۔ اور اس کے بعد جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد جو شہباز بھٹی تھے جو کہ مائنورٹیز منسٹر تھے اور کرسچن تھے، اور انہوں نے آسیہ بی بی کو سپورٹ کیا تھا اس معاملے کے اندر، ان کو بھی دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن جو یہاں پر سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آسیہ بی بی نے ایسی کون سی بات کر دی تھی جو کہ بلاسفیمس تھی، جو کہ بلاسفیمی کے زمرے میں آتی تھی، گستاخی کے زمرے میں آتی تھی، اور جس کے اوپر ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ 2009 کی بات ہے۔ آسیہ بی بی جن کا تعلق ایک لاہور کے چھوٹے سے گاؤں جس کا نام اتن ولی تھا اس سے بلانگ کرتی تھیں، اور بائی فیتھ جو تھی وہ کرسچن تھی۔ تو اپنے معمول کے مطابق وہ کچھ عورتوں کے ساتھ ایک دن کھیت میں کام کر رہی تھی۔ اسی درمیان ان کو بریک ہوتی ہے۔ بریک کے اندر وہ ایک کنویں سے جا کر کچھ پانی لے کے آتی ہیں، ایک گلاس میں خود پیتی ہیں اور دوسرا گلاس جو ہے وہ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت کو آفر کرتی ہیں، اور وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو دھتکار دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ نہیں، حرام، میننگ کہ میں مسلمان ہوں اور تم جو ہو وہ غیر مسلم ہو، تو ہم پہ یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم جو ہے اس کی جھوٹی چیز پئیں یا اس کی چیز کو استعمال کریں اس طریقے سے۔ تو یہ ویسے کوئی سٹرینج بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ ایٹیٹیوڈ بہت نارمل ہے
جو مسلمز ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ ہی اونچی ذات سمجھتے ہیں، اور جو غیر مسلمز ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ کچھ زیادہ اسٹرینج بات نہیں ہے، اور آسیہ بی بی جیسے لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں وہ اس ایٹیٹیوڈ کو برداشت کرتے رہتے ہیں. کیا کریں، مائنورٹی ہیں. تو اس دن کیا ہوا کہ آسیہ بی بی سے رہا نہیں گیا. اس دن انہوں نے غلطی کر دی کہ انہوں نے جواب دے دیا. اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ جو عیسیٰ تھے وہ تو کراس پر انہوں نے ہمارے لیے جان دی تھی، لیکن تمہارے جو محمد ہیں انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ اب اس کے بعد وہاں پر اوبویسلی بڑی بات ہو گئی تھی. اس کے بعد وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں. کسی نے اس کو بازارو عورت کہا، کسی نے اس کو دھکے دیے، اور کسی نے منہ کے اوپر تھوک دیا. اب اس کے بعد وہ روتی بھاگتی وہ اپنے گھر چلی گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد جو اس گاؤں کے مولوی صاحب تھے وہ ایک ہجوم اکٹھا کر کے اس کے گھر کے اندر گھس گئے، جہاں پر آسیہ بی بی کو لوگوں نے مارا، وہاں پر گھسیٹا. تو وہاں پہ مولوی صاحب کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ اگر تم اسلام قبول کر لیتی ہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، جس کو وہ اوبویسلی منع کرتی ہے کہ میں نہیں کروں گی. تو اس کے بعد وہ پھر کنٹینیو کر دیتے ہیں، اسے مارتے رہتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے 2 پولیس والے پہنچتے ہیں اور وہ جا کر اس کو بچاتے ہیں اور اس کو جو ہے تھانے لے کر جاتے ہیں. اور وہاں پر پھر ہجوم جمع ہو جاتا ہے، اور اس ہجوم کے پریشر کو کم کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر آسیہ بی بی کے نام کے اوپر گستاخی رسول کا جو پرچہ ہے وہ کاٹ دیا گیا. اس کے بعد جو ہے آسیہ بی بی کے اوپر کیس چلایا گیا. تو پہلے تو انہیں 18 مہینے کی جیل کی سزا سنائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد انہیں سزائے موت سنا دی گئی. اب جب سزائے موت سنائی گئی تو انٹرنیشنل کمیونٹیز اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تھیں ان کا کافی شور مچا کہ آپ کا یہ کیسا قانون ہے، کیا دنیا کے اندر ابھی جو ہے وہ سزائے موت ختم کی جا رہی ہے اور آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے سٹیزنز کو اس طریقے سے سزائے موت دے رہے ہیں. تو وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو نان مسلم کمیونٹیز تھیں ان کا کافی پریشر آیا. لیکن پاکستان کے اندر حیرانگی کے طور کے اوپر کوئی ایسی قوت نہیں تھی، کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس کے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہوتی کہ اس کو کویسچن کر سکتا. تو وہیں پر سلمان تاثیر کو یہ سمجھ آئی تو وہ جیل کے اندر گئے. انہوں نے آسیہ بی بی سے ملاقات کی اور وہیں سے لائیو پریس کانفرنس کی، اور جس کے بعد انہوں نے وہیں پر اعلان کیا کہ میں جو ہے وہ رحم کی اپیل صدر زرداری کو فارورڈ کروں گا، تو وہاں سے وہ جو ہے ہوپ فلی اس کی سزا کو کم کر دیں گے، جو کہ بعد میں نہیں ہو سکی کیونکہ کچھ جو لاہور ہائی کورٹ کے کچھ ججز تھے وہ بھی کنزرویٹو تھے، انہوں نے اس کو روک لیا. تو اس کے بعد جو ہے سلمان تاثیر کو اس سٹانس کے اوپر ڈیتھ تھریٹس جو ہیں وہ دی جانے لگی. اس کے بعد ISI نے بولا کہ بھائی پیچھے ہو جائیں، آپ کے اوپر جو ہے اماؤنٹ رکھی گئی ہے آپ کو مارنے کی وہ 2 کروڑ کے قریب ہے. بٹ دا مین اسٹوڈ فرم اینڈ ہی ڈیڈنٹ فیز، وہ وہیں پہ کھڑے رہے. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک مفتی صاحب جن کا نام حنیف قریشی ہے، انہوں نے راولپنڈی میں ایک پرجوش خطاب کیا. ہی سیڈ اینڈ آئی کوٹ کہ جو سلمان تاثیر ہے وہ مرتد ہے، اس نے اسلام سے بغاوت کی ہے. ہم جو ہیں وہ ہتھیار چلانا جانتے ہیں اور اس انسان کی گردن بھی اتارنا جانتے ہیں جس نے رسول کی گستاخی کی ہے. اب یہ جب خطاب ہو رہا تھا تو وہیں پر جو سیکیورٹی اہلکار موجود تھے ان میں سے ایک سیکیورٹی اہلکار ممتاز قادری بھی تھا، جو کہ بڑے غور سے یہ بات سن رہا تھا. اب اس کے بعد وہ ممتاز قادری نے اپنا دماغ بنایا، وہ گھر گیا، اس نے اس کے اوپر سوچ بچار کیا اور تیار ہو گیا کہ یہ جو ہے کام وہ میں کروں گا. اور اس کے بعد جو ہے 4 جنوری کو ممتاز قادری کی ڈیوٹی سلمان تاثیر کی سیکیورٹی اہلکار کے طور پہ تھی بھی نہیں، اس نے زبردستی خود لگوائی. اور اس کے بعد جو ہے 4 جنوری کو ہی سلمان تاثیر نے صبح اٹھ کر ایک جو ٹویٹر کے اوپر اپنا ایک ٹویٹ شیئر کیا جو کہ یہ تھا: میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. اور اسی دن دوپہر کو انہیں مار دیا گیا. تو یہاں پر پرابلم ایکچولی میں ہے کیا؟ تو پرابلم یہ ہے کہ جو ریلیجس بیلیفز ہوتے ہیں
ہم مانتے ہیں کہ ان کا کسی کو بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ یہ پرسنل ہوتے ہیں اور کسی بھی انسان کو ٹریگر کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہاں پر جو لبرل نان مسلمز ہیں ان کا بھی دوہرا معیار ہے کہ وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ جب مسلم بلیف کے اوپر کوئی تنقید کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے تو مسلمانوں کو ٹریگر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب کوئی یہودیوں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ہومو سیکشولیٹی کے اوپر بات کرتا ہے، ٹرانسجنڈرزم کے اوپر کوئی بات کرتا ہے، یا بلیکس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خود ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کا بھی دوہرا معیار ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ کسی کے بھی پرسنل بلیف کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں کی جانی چاہیے جو کہ کسی کو اس طریقے سے ڈیمیجنگ لگے۔ خیر، یہ بات اپنی جگہ، لیکن جو پاکستانی قانون ہے بلاسفیمی کا، اس کی کوئی پراپر ڈیفینیشن تو بنائیں، اس کی کوئی حدود تو بنائیں، کوئی باؤنڈری کا تو کوئی تعین تو کریں کہ کون سی چیز جو ہے وہ بلاسفیمی کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ کوئی بھی انسان منہ اٹھا کے کسی کے اوپر الزام لگا دے تو اس کے اوپر بغیر کسی ایویڈنس کے اس کو مان لیا جاتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی کیس سننے کو تیار ہوتا ہے، اس کے جو گواہان ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کئی کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جس میں فیک گواہ خود بن کے آ جاتے ہیں کہ ہاں اس نے واقعی یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو جج ہوتا ہے اس کا اندر سے ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس کو ایک پرسیکیوشن کے عمل میں سے گزارا جاتا ہے، نہ اس کی کوئی سنوائی ہوتی ہے۔ تو اس کو ایک ڈیفینیشن کے اندر رکھنا چاہیے کہ کون سی چیز جو ہے وہ بلاسفیمی کے اندر آتی ہے، کون سی چیز نہیں آتی ہے، تاکہ اس کو مس یوز نہ کیا جا سکے، جو کہ ایکچولی پاکستان کے اندر اس کو مس یوز ہی کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے پرسنل گینز کے لیے، کسی سے نفرت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کئی کیسز اس طرح کے رپورٹ ہوئے ہیں جس کے اندر لوگ پرسنل گین کی وجہ سے، پرسنل ہیٹریڈ کی وجہ سے اگلے کو مار دیتے ہیں، جس کے اندر آپ کا یہ سیالکوٹ کے مینیجر کا جو سری لنکن تھا اس کا کیس ہو گیا، اس کے بعد آپ کے پاس یہ مشال خان کیس ہو گیا، اس کے بعد ایک عورت کو جو کے پی کے اندر 3 عورتوں نے مل کر اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا ایک پروفیسر تھا یونیورسٹی کا، اس کے جو ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز تھے انہوں نے مل کر اس کے اوپر الزام لگا دیا، لوگوں نے اس کو لنچ کر کے اس کی ہڈیاں توڑ کے اس کو مار دیا وہاں پہ۔ تو یہاں جہاں پر قانون کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر جو پاکستان کے ہم مسلمان لوگ ہیں ہمیں بھی ذرا اپنا دماغ کھولنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر غیر مسلموں کو ہم اتنی بری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی تعلیم کے موقع دیتے ہیں، نہ انہیں روزگار کا موقع ملتا ہے، تھرڈ کلاس زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو میجورٹی نان مسلمز ہیں پاکستان کے، وہ یہاں کے گٹر اور واش روم صاف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان کی اس بری کنڈیشن کے اوپر تو کبھی ہمارا مسلمان اندر سے نہیں جاگتا، ہمیں غیرت تو نہیں آتی۔ لیکن اتنے برے ٹریٹمنٹ کے بعد اگر ان بیچاروں کے منہ سے اگر کوئی غلطی سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو ہم دکھ جاتے ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، مسلمان جو ہیں وہ سارے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اسلام خطرے میں پورا کا پورا پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں پھر وہاں پہ ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ ہم کسی کو مار کر ہم سیدھے ڈائریکٹ جو ہیں وہ جنت کا ٹکٹ کٹا لیں۔ تو یہ ایک عجیب ایک سائیکالوجی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایز اے نیشن۔ سو تھنک اباؤٹ اٹ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔